کیسے ہیں آپ کی محبتوں نے ایک تمناؤں کا بہت بہت شکریہ. میرا چینل سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. جاسوسی کا نظام قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے. بڑی بڑی سلطنتیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران ایک خاص اپنی ریاست میں سے خاص ذہین لوگوں کا انتخاب، بہادر لوگوں کا انتخاب کیا کرتے تھے، جو ان کے لیے ان کے دشمنوں کے علاقے میں جا کر معلومات مہیا کرتے تھے اور بر وقت کارروائی کرنے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ بھی ان کی ذمہ داری تھی. تو کسی بھی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے لیے اپنی جو جانیں قربان کرنے والے لوگ ہوتے تھے، جن کو آپ گمنام سپاہی بھی کہتے ہیں، اور ہسٹری میں، تاریخ میں شاید ان کا نام کہیں درج نہ ہو یا اصل نام سے واقفیت نہ ہو، یہ موجود ہے. تو قیام پاکستان کے بعد بھی پاکستان میں ضرورت تھی ایسے نظام کو انٹروڈیوس کروانے کی، ایسے نظام کو بنانے کی، ایک ایسی مضبوط تنظیم سازی کرنے کی، کیونکہ فریمر آف دا پاکستان، ریاست پاکستان کے ذمہ دار جو بھی لوگ تھے وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ یہ ٹیم ایسی مضبوط ٹیم ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں اور ارد گرد کے جغرافیائی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں ذہین ترین لوگ، بہادر ترین لوگوں کا انتخاب کیا گیا اور ایک ایسی تنظیم بنائی گئی جو کہ آگے چل کر دنیا کی نمبر 1 تنظیم بنی، اور وہ ہے آئی ایس آئی انٹیلیجنس سروسز، جو کہ ریاست پاکستان کی بقا کی ضامن ہے، اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سے محافظ ہے. 1971 میں جب پاکستان 2 لخت ہوا تو ہندوستان، انڈیا سازشیں بے شمار کر رہا تھا اور پاکستان کی بقا کو خطرہ. اسی دوران اگر آپ حدود اربع دیکھیں، پاکستان کا محل وقوع دیکھیں، تو ایک طرف ایسا ملک تھا جو کہ جہاں پر ابھی تازہ بادشاہت ختم ہوئی تھی اور وہاں پر ایک انقلاب کی صورت میں سلسلہ چل رہا تھا. دوسرے اینڈ پر دنیا کی ایک سپر پاور پاکستان کو ہڑپ کرنے کے چکر میں لگی. انٹرنیشنلی دباؤ تھا، اور اس کے علاوہ چونکہ بے شمار پاکستان کی جو ایک ہر پاکستان کے شہری کی عرب ممالک کے ساتھ ایک روحانی وابستگی کی وجہ سے اسرائیل پاکستان کو اپنا بہت بڑا دشمن تصور کر رہا ہے، اور ان تمام ممالک کی یہ خواہش تھی کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ. اور اندرونی طور پر سیاسی لحاظ سے ہم بہت کمزور ہیں. ہمارے سیاستدان کی پے در پہ غلطیوں کی وجہ سے ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہو پا رہے تھے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اندرونی معاملات ایسے تھے جس کی وجہ سے ضرورت تھی کم خرچ بالا نشین والی بات کہ ظاہر ایک ہمارے پاس وسائل بھی محدود تھے. دوسری طرف انڈیا ایٹامک پاور بن چکا تھا، تو اس وقت ضرورت تھی کہ کوئی ایسے فیصلے کیے جائیں کہ تاکہ ریاست پاکستان کی حفاظت کی جا سکے. تو تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جب لال آندھی ماسکو سے چلی اور افغانستان کو رونتے ہوئے پاکستان میں انہوں نے پنجے
آزمائی کرنے کی کوشش کی، تو پھر ہماری یہ انٹیلیجنس جو تھی، ہمارے یہ ISI تھی، جن کا مارخور، جنہوں نے اپنا سلوگن رکھا، نشان رکھا، تو یہ ISI ہی تھی جنہوں نے بر وقت ایک ایسا سسٹم کیا پاکستان کے نظام کو بچانے کے لیے، ریاست پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ گمنام سپاہیوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی اور بر وقت انفارمیشن پرووائڈ کی پاکستان کی لا انفورسنگ اتھارٹی، اور پھر اس انفارمیشن کی بیس پر ایک وقت آیا کہ وہ دنیا کی جو سپر پاور تھی، لال آندھی، جو سرخ انقلاب کے خواب دیکھ رہے تھے، وہ تمام خواب پاش پاش رہے، اور سائملٹینیسلی جو انڈیا کا پریشر تھا، وہ بھی پریشر ISI نے، اس کے گمنام سپاہیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہوئے اندر جا کر وہاں سے بر وقت انفارمیشن لے کر اور بر وقت کارروائیاں کر کے اس سارے سسٹم کو محفوظ کیا۔ اس کے بعد پاکستان میں ایک اور آفت آئی، ٹیررزم۔ تو اس وقت بھی ہماری یہ نوجوان گمنام سپاہی اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہوئے، جانوں کی قربانیاں دیتے ہوئے، اپنے پیاروں سے بچھڑ کر ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے، لیکن کس کے لیے؟ ریاست پاکستان۔ اور دوسری سائڈ پر اگر آپ دیکھیں، تازہ تازہ کلبھوشن یادیو جو نیٹ ورک پکڑا ہے، وہاں پر اگر آپ ان کے گمنام سپاہیوں کی کارروائی دیکھیں تو سالوں انہوں نے قربانیاں دی، اپنے بیس بدلے، موسمیاتی جو تھا پریشر بیئر کیا، اور ایسی زندگی گزاری جو کہ عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ دنیا کا ذہین ترین آدمی جو ہے وہ ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، لیکن کس کے لیے؟ ریاست پاکستان۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسا کہ میں نے پچھلے کچھ ویڈیوز لگائی تھیں ریسپنگ ریئلٹی کے حوالے سے، کہ پاکستان میں کن کا ہسٹری میں، پاکستان کی ہسٹری میں کس کس ادارے کا ایک اہم رول، تو ریاست پاکستان کو محفوظ اور ناقابل تسخیر بنانے میں جو سب سے اہم رول ادا کیا ہے، وہ مارخور کے ان گمنام سپاہیوں نے رول ادا کیا، اپنی جانوں کی نذرانے، اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ اور میں یہ بات کہنے پہ آج بالکل مجھے کوئی ایسی نہیں بات کہ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا، تو ایسے ہی گمنام سپاہیوں کے لیے یہ شعر لکھے گئے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس وقت 5th جنریشن ڈاکٹرائن جو کہ پوری دنیا میں اسٹیبلش ہے، اور اس میں یہی بات امپورٹنٹ ہے کہ اس ملک کی ایجنسیوں کے خلاف، اس ملک کی آرمی کے خلاف، اس ملک کی عوام کے دلوں میں ایسا نفرت پیدا کر دی جائے تاکہ وہ اپنا اعتماد کریں۔ تو آج کل جو اس وقت پاکستان، ریاست پاکستان میں ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو یا مختلف سیٹلائٹ چینلز کے تھرو، کہ ہماری ایجنسیوں کے بارے میں بالکل غیر مہذب الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور ایسی باتیں جو کہ دلیل کے بغیر ہیں پوز کی جا رہی ہیں، تو یہ ایک 5th جنریشن ڈاکٹرائن کا ایک میں سمجھتا ہوں حصہ ہے۔ تو میں مطلب اس چینل کی وساطت سے، میری اس ویڈیو کی وساطت سے میں یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں
کہ خدا را ہم ایک باشعور قوم ہیں، ہم ایک اہل علم قوم ہیں۔ اب وہ چیزیں نہیں رہیں، تعلیم عام ہے اور ہم اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو بغیر دلیل کے بات کریں اور بلا وجہ کی ایک انارکی پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو پاکستان کا ہر شہری اس کو کنڈیم کرے اور پاکستان کا ہر شہری اس کا راستہ روکے۔ یہ گمنام سپاہی جو ہے ہمارے محافظ ہیں، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے محافظ ہیں۔ تو ان کے خلاف کوشش کریں کہ نازیبا الفاظ استعمال کرنے سے پہلے ان کی قربانیوں کو دیکھیں۔ انہوں نے ان کے جو آفیسر، سینئر آفیسر جو ان سے پہلے تھے اور موجودہ جو لوگ ہیں، ان کا کیا ایک معمولی سی تنخواہ، بہت ہینڈسم سیلری پہ وہ کام نہیں کرتے، وہ ایک معمولی تنخواہ پر کام کرتے ہیں اور ان کا آبجیکٹو، ان کا مقصد ریاست پاکستان کی حفاظت ہے۔ تو میری ان باتوں کو پازیٹیولی سپریڈ کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہم سب ان کے ایک ساتھی بن سکیں، ان کے سپاہی بن سکیں۔ پاکستان کا ہر شہری ان گمنام سپاہیوں کا ساتھی ہے، ان گمنام سپاہیوں کا سپاہی۔ بہت شکریہ، میری باتوں کو پازیٹیو لیں، میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔